ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویورز. آج شام میں پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے ایک کی ویڈیو لنک سے خطاب کیا انہوں نے, جس کے بعد ان کی کچھ جرنلسٹ سے اور یوٹیوبرز سے ملاقات بھی تھی, جس کا میں بھی حصہ تھی, اور کافی کمپریہنسو ڈسکشن آن ویریس ٹاپکس بیکاز لوگ کافی زیادہ تھے اور سوالات بھی اتنے ہی تھے, تو کافی انہوں نے کھل کے تقریباً ہر سوال کا جواب دیا, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں جیسے جیسے سوال پوچھے گئے اس کے لحاظ سے. الیکٹرانک میڈیا پہ بین سے ریلیٹڈ پیپل ور کنسرنڈ کہ کیا یہ سوشل میڈیا پہ بھی گورنمنٹ کسی وقت میں بین لگا سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر چیزوں کو رپورٹ کرنا اور پولیٹیکل ہیپننگز کو عوام تک پہنچانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے. یہ ایک کویسچن تھا جو تقریباً کافی لوگوں نے پوچھا. اس کے علاوہ وہاں پہ وہ جرنلسٹ بھی موجود تھے جو ان 3-4 دنوں میں جتنی بھی پولیس کی بروٹیلٹی ہم نے دیکھی وہ اس کا شکار ہوئے. وہ کافی زخمی بھی تھے, ڈس ہارٹڈ بھی تھے, دا وے پولیس ہیز ٹریٹڈ دیم. اور سب کا یہ کہنا تھا, کیونکہ ان میں سے کافی لوگ کبھی نہ کبھی چینلز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور ریسنٹلی انڈیپینڈنٹ جرنلزم انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جب بھی کبھی ایسی کوریج کی ہے جس میں وائلنس ہو تو پریس کا بیج دیکھ کے ہمیشہ ہمیں چھوڑ دیا جاتا تھا, یا ہماری طرف اس لیے نہیں کوئی پولیس والا آتا تھا کہ آپ کور کیوں کر رہے ہیں. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ اسپیسیفکلی لوگوں کو کوریج سے روکا گیا کہ وہ ویڈیوز نہ بنا سکیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں, کیا سلوک کر رہے ہیں, کیا کچھ پھینک رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو یہ جو ایک کریک ڈاؤن آن میڈیا تھا یہ کافی دیر وہاں ڈسکس ہوا, اور سوشل میڈیا کے کیونکہ ٹینٹیکلز جا کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز سے ملتے ہیں, جس طرح یوٹیوب اور گوگل, ٹویٹر, یہ چیزیں پاکستان میں پیمرا تو کنٹرول کرتا نہیں ہے. تو سوائے اس کے کہ جس طرح ماضی میں ایک دفعہ یوٹیوب کو یہ لوگ بین کر چکے ہیں پاکستان میں, یا تو یہ کسی ویسے کریک ڈاؤن کی طرف جائیں تو یہ ایک ریزورٹ ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بالکل ہی لگے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن بالکل ہی ڈینائی ہو جائے گی پاکستان میں. بٹ اٹ سیمز امپاسبل اگر تھوڑی سی بھی کوئی انٹرنیشنل کنونشنز یا کانسٹیٹیوشن, ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشنز کی کوئی تھوڑی سی بھی اگر عزت اور وقت باقی ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی طرف یہ گورنمنٹ نہیں جائے گی. اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو اس کا کیا مطلب تھا, اور کیا آپ کو یہ لگا ہے کہ آپ کا یہ کہنا آپ کی ویکنس سمجھا گیا ہے, کیونکہ آپ شاید اس میں لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں, اسے انٹرپریٹ ایسے کرتے رہے ہیں کہ شاید آپ جب کہتے ہیں میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ پی ڈی ایم جماعتیں اس کو انٹرپریٹ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ الیکشنز پہ سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, آگے کا لائحہ عمل کیا تیار کرنا ہے اس کے لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ خود رابطہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے انہیں پی ڈی ایم کا راستہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا اس طرح کی جنیرک بلینکٹ سٹیٹمنٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ساتھ بیٹھنے کا یہ مطلب ہونا کہ آپ کا جو پچھلا سٹانس تھا کہ آپ کرپشن کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کرپشن انہوں نے ملک سے کی ہے, ملک کا پیسہ لوٹا ہے, اور وہ میں معاف نہیں کر سکتا. مطلب ان کا یہ تھا کہ پرسنلی اگر تو میرا پیسہ لوٹا ہوتا تو میں معاف کر سکتا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو کرپشن اور احتساب پہ میرا جو سٹانس ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. لیکن اگر ملک کو اس وقت جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کے لیے آگے جانے کے لیے کسی فریم ورک کی ضرورت ہے, یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ الیکشنز کی طرف جایا جائے اور اس ٹرموائل کو ختم کیا جائے, تو اس کے لیے وہ مل بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلٹی اس کے بغیر پاسبل نہیں ہوگی کہ آپ الیکشنز کرائیں. دیر از نو ادر وے, بیکاز اگر سپریم کورٹ کا بھی لحاظ نہیں رہ جاتا, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, اب تو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی ہے اس کورٹ نے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشنز کرائیں, اور اگر یہ نہیں کراتے تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن انلڈ ہے, کانسٹیٹیوشن اس وقت وجود نہیں رکھتا, اور اگر ایک ملک میں آئین ہی موجود نہیں ہے تو وہاں انارکی ہی ہوگی. اس کے علاوہ وہ اس چیز پہ مستقل زور دیتے رہے کہ جو اکنامک مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے اسٹریٹجک ایسٹس کی,
اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، کہاں سے ایسی بات ٹریگر ہوئی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ یہاں تک پہنچی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ابھی تک نہ صرف یہ کہ سٹرائک نہیں ہو پا رہی بلکہ الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسی شرائط رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، جو کہ بالکل ڈسکس نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو ایکسپیرینس تھا اسلام آباد میں کل کا وہ ہارریفک تھا. اس بات پہ وہ مجھے کافی افسردہ اور غصے میں نظر آئے کہ ان کے گھر پہ ان کی ایبسنس میں جب ان کے گھر کی خواتین موجود تھیں کریک ڈاؤن کیا گیا. ان کی ساری بات چیت میں جو کچھ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا، جو کچھ تھرو آؤٹ موٹر وے ہوتا رہا، جو شیلنگ ہوئی، جو پولیس کی پلاننگ تھی، وہ سب بتاتے ہوئے میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا. وہ ایک ایکسپلینیشن ضرور دے رہے تھے، لیکن جب زمان پارک پہ کریک ڈاؤن کی بات آئی جہاں ان کی اہلیاں موجود تھیں تو مجھے لگا کہ وہ کافی غصے میں ہیں اور یہ کوئی اچھی مثال نہیں قائم ہوئی. بیکاز اگر آپ ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی پارٹی یا وہ خود جب بھی دوبارہ پاور میں آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں رہ جائے گی ان کو روکنے کے لیے. وہ خود رک جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. بقول ان کے مریم کے ساتھ جیل میں جو بھی سلوک ہوا، جو وہ کہتی ہیں پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور وہ تو زیادہ سٹیٹمنٹس یا زیادہ کویسچنز جو مریم نواز سے متعلق ان سے کیے گئے انہوں نے اس کو بالکل اگنور کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ ان کی تقریریں سنتے ہیں اور نہ اس کو کوئی ویٹیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گاڑی سے اترے ہیں اور انہیں احساس ہوا کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود تھے جو نہ پولیس کے تھے، نہ وردی میں تھے، سادہ کپڑوں میں تھے، اور پولیس جس طریقے سے ہمارے پہ چڑھ دوڑی ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کہ کسی طرح جو ساتھ کراؤڈ ہے پہلے اس کو کیپچر کر لیا جائے تاکہ عمران خان آئسولیٹ ہو جائیں اور پھر انہیں ہینڈل کرنا آسان ہو. دیٹ از ویئر شبلی فراز سیڈ کہ دس از اے ٹریپ اینڈ یو شوڈ گیٹ بیک ٹو دا کار. اور وہ کہتے ہیں میں کار میں واپس بیٹھا اور پھر ایک دم دوبارہ جو پتھراؤ اور شیلنگ شروع ہوئی اور جس طرح لوگ میری گاڑی پہ لیٹ گئے. راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، 2 گاڑیاں ان کی خراب بھی ہوئیں اس کی وجہ سے. تو کل کافی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اینڈ ہی واز پریٹی شیور کہ یا تو ان کو وہیں قتل کر دیا جاتا یا پھر ان کو وہیں سے اریسٹ کر کے ایئر لفٹ کر کے بلوچستان لے جایا جاتا. اس کے علاوہ جو خاص ان سے بات چیت پوچھی گئی وہ یہ تھی کہ اس طرح جو سلسلہ چل رہا ہے یہ نروز کی جنگ ہے، آپ یہ کب تک لے کر چل سکتے ہیں. ان کا جواب تھا میں جب تک میرے میں خون ہے میں تب تک لڑوں گا اور میرے میں سپورٹس مین شپ ہے اور میں نے سیکھا ہی یہی ہے. اور میرے پہ آج تک میچ فکسنگ کا اتنے لوگ ہیں جن کے اوپر الزام لگا پورے کریئر میں، مجھے 50 سال سے لوگ جانتے ہیں، میرے پہ آج تک کوئی الزام نہیں لگا. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پہ الزامات کا سن کے ڈسہارٹ ہو جاؤں یا میں اپنے پہ اٹیکس کا سن کے ڈسہارٹ ہو جاؤں. میں آخری وقت تک ملک کے لیے لڑوں گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا دوبارہ ان سے بار بار، کیونکہ مریم آج کل بہت بیانیے بنا رہی ہیں، ان سے سوال ہوا کہ یہ جو ایتھنک کارڈ پلے کیا جا رہا ہے پشتونز کے بارے میں اسپیسیفکلی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. تو 90s میں جو نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ، جو بے نظیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ان کی پالیسی ہی یہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ پنجاب کسی طرح ہاتھ آ جائے تاکہ ہم فیڈریشن پہ قبضہ کر سکیں، باقی صوبوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ پالیٹکس میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اور جب میں بات کرتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی تو اس کو میری کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھا جائے. اور جس طریقے سے قائد اعظم جو کہ بیمار ہوتے ہوئے بھی اپنی بیماری چھپا رہے تھے لوگوں سے کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ قائد اعظم بیمار ہیں، یا جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا اور اس نے کہا کہ صرف میں اپنے اوپر ہوئے ہوئے ظلم سارے معاف کرنے کو تیار ہوں لیکن آگے بڑھنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہوگا. تو اس قسم کی ریالٹی پاکستان میں بھی ایک دفعہ فیس کرنی پڑے گی، تب جا کے آگے کا راستہ ہموار ہوگا. 25 مئی اور 8 مارچ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کبھی نہیں بھولے گا، اور ان کی باتوں میں جو مجھے تاثر ملا وہ یہ تھا کہ شاید جب ان پہ بات آئے
تو ان کے ساتھ ہونے والے جو واقعات ہیں وہ ذاتی طور پہ تو معاف کر سکیں، لیکن اس وقت پارٹی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں، جن لوگوں نے بہت نقصان کرائے ہیں اپنے، جنہوں نے اتنا فیئر میں زندگی کو دیکھا ہے، جنہوں نے ٹارچر برداشت کیا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر بھی اور سڑکوں پہ بھی، وہ اس وقت خان صاحب کو کیا مشورہ دیتے ہیں، یا وہ اس وقت سٹینڈ لے جاتے ہیں کہ جی نہیں، اب آپ کو بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا پڑے گا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو اس وقت عمران خان کیا ڈیسیجن لیتے ہیں یہ صرف وقت ہی بتائے گا. اور براڈر انٹرسٹ میں معاف کرنے کی انہوں نے بات کی کہ براڈر انٹرسٹ میں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے ملک دشمنی کی ہوگی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اسٹیبلشمنٹ یا کسی سے بھی وہ کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، اور اس معاملے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف پروپیگنڈا ہے. میرا کویسچن ان سے یہ تھا کہ کے پی میں بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ وہاں پہ آرمڈ ملیٹنٹس آ رہے ہیں، اور جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قائم تھی خیبر پختونخوا میں، اس وقت بار بار جب فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بات بتائی گئی تو اس کو جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، وہ بالکل مذاق میں اڑاتے رہے، اس کا مذاق بناتے رہے، ساتھ کہتے رہے یہ پروونشل چیپٹر ہے اور انٹرنل سیکیورٹی ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور آپ اس کو خود دیکھیں. کل وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ کے پی میں ملیٹنٹس نے ایک شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر الیکشنز کرانا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو میرا کویسچن یہ تھا کہ کیا وہ اس کو ایز اے لیوریج یوز کر رہے ہیں یا واقعی وہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ جو ریکنسیلیشن کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ ان کی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت ریہیبلیٹیشن کی بات چیت ہوئی تھی کہ بغیر ہتھیار کے لوگ جو واپس آ کے اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہنا شروع کر دیں. لیکن اسی دوران کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور ہمارا سارا فوکس اس معاملے کی طرف ہو گیا، تو یہ جو بیچ کے 3-4 ماہ ہیں جس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی کی یہ کہتی رہی کہ یہاں پہ آرمڈ ملیٹنٹس آ رہے ہیں اور آرمڈ ملیٹنٹس کو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت اس بات کو بالکل رد کیا. تو جو بھی گورنمنٹ آئے افغانستان میں، ہمیں اس کے اوپر زور ڈالنا ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے، اور ایک اور جنگ تو ہم کسی شکل میں بھی برداشت نہیں کر سکتے یا اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، کہ چاہے وہ امریکہ کی کوئی جنگ ہو ہم اس کا حصہ بنیں، چاہے وہ افغانستان کی کوئی جنگ ہو ہم اس کا حصہ بنیں. تو اس کا پیسفل ریزولوشن نکالنا سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے اگر وہ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو وہ تو آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ وہ تو پنجاب میں بھی الیکشنز نہیں کرانا چاہتے. یہ ٹوٹل ڈسکشن تھی جو میں نے مختصراً آپ کو بتائی ہے. مورائل ان کا ہائی تھا، جو ان سے کویسچنز ہوئے انہوں نے اس کا بڑا ڈیٹیلڈ جواب دیا. اور ایک چیز جو میں بہت فیل کرتی ہوں کہ ہماری قوم کی، جب آپ روڈ پہ ٹریفک میں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی بینک میں بل جمع کرانے جاتے ہیں، کسی بھی پبلک سپیس پہ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قوم میں مینرز نہیں ہیں. لائن بنانا، کسی کو راستہ پہلے دے دینا، یا پھر ٹریفک قوانین کو فالو کرنا، یہ ساری چیزیں بڑے مسنگ ایلیمنٹس ہیں. وہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ اس پہ آپ سوچتے رہتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جس طرح ایک بچہ جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے اور اس کو پراپر تربیت نہیں ملتی، تو وہ آن اٹس اون چیزیں سیکھتا ہے، اور اس میں وہ جو ایک فنیس آتا ہے جو خاص طور پہ پیرنٹس کی توجہ کی وجہ سے، اسکول کی توجہ کی وجہ سے، سوسائٹی مل کے سارے ایلیمنٹ گروم کرتے ہیں، وہ گرومنگ اس بچے میں نظر نہیں آتی. ہاں، وہ بڑا ہو کے ایز این ایڈلٹ اپنے آپ کو کتنا فائن کر سکتا ہے، کتنا فائن ٹیون کر سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو مجھے کئی دفعہ محسوس ہوا کہ ہماری قوم کی بھی تربیت نہیں ہو سکی. لوگ بہت اچھے ہیں، لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو کبھی لیڈر نہیں ملا. زمان پارک میں آپ جائیں تو آپ کو وہاں ہر ایتھنیسٹی کے لوگ ملتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ فیمیلز کو راستہ دیتے ہیں اور جس طریقے سے آپ وہاں سیکیور فیل کرتے ہیں، یہ فیلنگ اگر پورے معاشرے میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کافی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ سب وہاں کیوں ہے؟ کیونکہ اس ڈسپلن کو یقیناً عمران خان نے خود مینٹین کیا ہے. انہوں نے یقیناً زیرو ٹالرنس شو کی ہوگی اس چیز پہ کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہو یا وہاں پر خواتین آئیں تو وہ پریشان ہو رہی ہوں. اور میں نے بہت ایک سیپریٹ وے میں خواتین کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف
اپنا اپنا کام کرتے دیکھا، پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی پورا دیکھا، مستقل وہاں نعرے بازی ہو رہی تھی، پیپل ور فل آف زیل اینڈ زیسٹ جسے کہنا چاہیے. اور جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن تھی جو ڈسکشن میں بھی آئی وہ یہ تھی کہ اب پولیس کا جو رویہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کیا خان صاحب اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ اب اگر کسی پولیس والے کو دیکھ کے، جس طرح آج کہا گیا، آئی جی پنجاب نے خود کہا کہ اس علاقے میں، اس ویسینٹی میں پولیس کی گاڑیوں اور پولیس والے نہ جائیں بیکاز لوگ دیکھ کے ریاکٹ کریں گے، اور ایک دو واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں. تو یہ ہمارے ڈیسیجن میکرز کو سوچنا ہے کہ یہاں سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کہ یہاں سے مزید خرابی کی طرف جانا ہے، یا صرف اپنے عزائم دیکھنے ہیں یا ملک کو دیکھنا ہے. I'll see you tomorrow.